دیکھو جب میدان احد میں غیر مسلموں نے کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اللہ نے کیا تسلی دی مسلمانوں کو؟ فرمایا دیکھو زخم ان کو بھی پہنچائے تمہیں بھی پہنچائے، اگرچہ ان کو فتح ہوئی ہے مگر اتنے آرام سے نہیں ہو گئی، ان کو بھی زخم پہنچے تم کو بھی، لیکن کیا ہے ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں جو زخم پہنچا ہے اس پہ تمہیں اللہ سے ثواب کی امیدیں ہیں، ان کو اللہ سے ثواب کی امیدیں نہیں ہیں۔ ہم اگر معاملات میں ایک نمبر ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے آخرت میں اجر بھی ملے گا، یہ لوگ اگر ایک نمبر چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں دے گی، اس کے بس ایک تمیز ہے، گورنمنٹ نے سکھا دی بھائی ایسے چلنا ہے، کسی کے پیسے نہیں اٹھانے۔ ہم اگر پیسے نہیں اٹھائیں گے تو اللہ قیامت میں کیا دے گا؟ اس پر پیسے دے گا کہ تو نے پیسے ملے، چانس ملا مگر تو نے نہیں اٹھائے۔ حدیث میں واقعہ ہے نا کہ ایک شخص پچھلی امتوں میں کسی کے پیسے تھے، اس نے کیسے سفر کر کے پہنچائے تو اللہ نے اس کو کتنا نوازا۔ تو ہمیں تو ایمانداری پہ ثواب ملے گا، ہم ہی کرپٹ بنے ہوئے ہیں، پیسے کھا رہے۔ کسی مسلمان سے یا کسی انڈین پاکستانی سے کوئی آپ پیسوں کا معاملہ کر کے دیکھ لو، چند ایک کے سوا پھر دیکھو کیسا پھنستا ہے انسان، ایک مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں سب برابر ہیں، داڑھی والے، نمازی ہوں، بے نمازی ہوں، کمال سمجھتے ہیں، چیٹ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمال سمجھتے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بول سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا پھر جھوٹ بھی بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ جھوٹ بول کے تجارت کر سکتا ہے، نہ پیسوں کے معاملے میں دو نمبری کر سکتا ہے۔ ہم نے مدرسے میں ایک مثال دیکھی کہ کہیں کوئی طالب علم کوئی پیپسی لے آیا کسی دکان سے پینے کے لیے، تو ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے کہا یہ پیپسی کس دکان سے آئی ہے، وہ بھول گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، طالب کو کہا کہ جتنی دکانیں ہیں نا سب میں بوتلوں کے پیسے جمع کراؤ، عین ممکن ہے اس دکان سے آئی ہو، عین ممکن ہے، اور دکان والوں کو بھی یاد نہیں ہے، تو سب کو اس بوتل کے پیسے دیے۔ انہوں نے کہا آئندہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جب کسی سے کوئی چیز امانت لے کر آؤ گے نا تو یاد رہے گا کہاں سے لی ہے اور اس کو کہاں واپس کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین، امانت دار، سچے، جھوٹ نہیں بولتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں صداقت اور امانت کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ختنے کرا لیں گے، عقیقہ کرا لیں گے، ان چیزوں کو کیا سمجھ لیا ہے بس، اور استخارہ کرا لیں گے، کوئی خاص معاملہ آئے تو استخارہ نکالا بھائی ہم نے، استخارے میں آیا کہ بینکاک جانا چاہیے، یہ پورا اسلام ہے ہمارا۔ تو بھائی خیال رہے گا، اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن کہہ رہے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اسلام میں نکاح ہے، زنا نہیں ہے، اسلام شادی کا حکم دیتا ہے، بیوی بچوں کو پالو کھلاؤ، یہ شریف آدمی کی علامت ہے۔ اب ان کی اچھائیاں تو لے نہیں رہے، ان کی برائیاں ساری کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان میں اگر یہ اچھائی ہے کہ کسی کے پیسے نہیں اٹھاتے، یہ برائی بھی تو ہے کہ کسی عورت کو بیوی بنا کے عزت سے گھر میں نہیں لے کر آتے، گرل فرینڈ بناتے ہیں، تو وہ برائی تو لے رہے ہیں، یا گرل فرینڈ کا کلچر تو پھیل رہا ہے، لیکن یہ کہ پیسے نہیں اٹھانا وہ اٹھانے ہیں وہ کیا کرنے ہیں؟ وہ تو اٹھانے ہیں، وہ تو اٹھاؤں گا میں۔ تو یہ بنیادی اسلام کے احکام ہیں۔